جب حضرت ہود علیہ السلام کے پند و نصاحت سے زیادہ ہوئے تو وہ سب کافر حضرت ہود علیہ السلام کو ایذا دینے کے لیے آمادہ ہو گئے۔ جو لوگ ان پر ایمان لا چکے تھے انہوں نے حضرت ہود علیہ السلام کو اس بات کی اطلاع دی تو حضرت ہود علیہ السلام نے جناب باری تعالیٰ میں ان کافروں کے واسطے بد دعا کی۔ اس بد دعا کے نتیجہ میں برسات موقوف ہو گئی اور زراعت سوکھ گئی اور تقریباً 7 برس تک وہ کافر قحط کی بلا میں گرفتار ہوئے اور بھوک و پیاس کے مارے اپنی زندگی سے بیزار ہوئے۔ حضرت ہود علیہ السلام نے ان لوگوں سے بہت ہی شفقت و محبت سے فرمایا کہ تم لوگ سب ایمان لے آؤ، اپنے آپ کو دنیا کی آفت اور قیامت کی آتش سے بچاؤ، اور یہ سب آفتیں تم کو جو پہنچ رہی ہیں وہ تمہارے کفر کی وجہ سے نازل ہوئی ہیں، اور بت پرستی خدا کے نزدیک سب سے برا کام ہے۔ اس سے بچو۔ وہ لوگ ہمیشہ ہود علیہ السلام سے بڑی بے ادبی اور گستاخی سے کہتے کہ ہم تمہارے کہنے سے اپنے بتوں کی پرستش نہ چھوڑیں گے اور اپنے دین باطل سے کبھی منہ نہ موڑیں گے۔ اور اس زمانے کا یہ دستور تھا کہ جس پر کوئی بڑی مشکل آتی تھی وہ سخت مہم میں مبتلا ہو جاتا تھا تو وہ حرم مکہ جا کر التجا کرتا تھا اور جناب الہی میں نہایت عاجزی کرتا تھا، لہٰذا اس کی دعا قبول ہوتی۔ ان دنوں ایک قوم مکے میں رہتی اور وہ اپنے تئیں شریف اور رئیس مکہ اور سردار مکہ کہتے تھے۔ جب لوگ قوم کے ان بلاؤں میں گرفتار ہوئے تو ان میں سے 70 رئیسوں نے مکہ جانے کا ارادہ کیا اور وہ سب جانے کے واسطے تیار ہو گئے۔ ساری قوم نے ان کو یہ وصیت کی کہ مکے میں جا کر تمام لوگ باران رحمت کی دعا مانگنے کی کوشش کریں۔ جب یہ لوگ اپنی مسافت منزلیں پوری کر کے مکہ پہنچے اور وہاں جا کر معاویہ ابن بکر کے گھر میں اترے تو وہ ان سب لوگوں کے واسطے تعامل شراب کی ضیافتیں کرنے، مجلس عیش و عشرت سنوارنے لگے۔ تو یہ لوگ اپنی بھوک و پیاس کی مصیبت کو بھول گئے، کہاں کی دعا اور کہاں کا استقاء۔ وہ سب کے سب دن رات راگ و گانا سننے لگے۔ ادھر ساری قوم نے حضرت ہود علیہ السلام سے کہا، اے ہود، ہم تیرے خدا کو ہرگز نہ مانیں۔ اگر تو ہم کو ڈراتا ہے عذاب سے تو کم از کم ہم کو اپنے خدا کو تو دکھا، وہ کیسا ہے جو ہم پر عذاب لائے گا، اور اگر تو نے ہم کو اپنا خدا نہ دکھایا تو پھر ہم تجھے ضرور مار ڈالیں گے۔ یہ باتیں سن کر حضرت ہود علیہ السلام نے اپنے خدا کی درگاہ میں دعا کی اور کہا کہ خدایا مجھے ان کے ظلم سے بچا، کیونکہ مجھے ان کے ساتھ لڑنے کی طاقت نہیں، کیونکہ شاید یہ لوگ مجھے مار ڈالیں۔ اس قوم کے سردار کا نام عاد تھا۔ اس کے زمانے میں زمانہ طوفان تک 700 برس گزرے تھے اور قوت اس کی اس قدر تھی کہ اگر پتھر پر پاؤں مارتے تو اپنے جانوں تک اس میں گھس جاتے تھے، لیکن سب کے سب نافرمان تھے اور اپنی زبانوں سے یہ کہتے تھے، ہم سے زیادہ قوت والا کون ہے؟ جناب باری تعالیٰ سے حکم ہوا۔ ایک حدیث میں ہے کہ اے ہود، وہ 70 آدمی جو تجھ پر ایمان لائے ان کو اپنے ساتھ لے کر پہاڑ پر جا رہا۔ تب حضرت ہود علیہ السلام ان کو لے کر پہاڑ پر چلے گئے اور کہا، اے قوم، اب تم کو ہوا ہلاک کرے گی اور تم پر غضب الہی ان قریب آئے گا۔ وہ بولے، کون ایسی ہوا ہے جو ہم پر غالب ہوگی؟ تب خدا تعالیٰ نے حضرت ہود علیہ السلام سے ارشاد فرمایا کہ اپنی قوم سے کہہ دو، ترجمہ، اے میری قوم، اپنے گناہ بخشواؤ اپنے رب سے اور پھر اپنے کو رجوع کرو اسی کی طرف، تاکہ تم پر چھوڑ دیں آسمان سے دھاریں اور زیادہ سے زیادہ تم کو دے اور نہ پھر جاؤ تم گناہ گار ہو کر۔ کافروں نے کہا، ہم تو توبہ نہیں کریں گے اور نہ ہم تم کو اس کا رسول تسلیم کریں۔ بس ایک قوم کو بھیجا کہ مکے میں جا کر پانی طلب کرے۔ بس اس قوم میں سے 6 آدمی مکے کو گئے۔ ان میں سے صرف 2 شخص مسلمان تھے لیکن دین اپنا چھپائے رکھتے تھے، اور ان دونوں کا نام مزید اور نکیم تھا اور ان کے سردار کا نام کیل تھا۔ یہ 70,000 آدمی لے کر مکے کو گئے۔ مزید نے ان سے کہا کہ جب تک تم حضرت ہود پر ایمان نہ لاؤ گے اس وقت تک تم پر باران کا برسنا موقوف رہے گا۔ یہ بات مزید کی سن کر سب نے ان کو جھٹلایا۔ اس کے بعد مزید اور لکیم نے کہا، یا الہی، یہ لوگ تیری رحمت کے قائل نہیں ہیں، تو ہماری حاجتیں پوری کر۔ بار الہی سے آواز آئی کہ کیا مانگتا ہے، مانگ۔ مزید نے کہا کہ یا الہی، میں تا قیامت دنیا میں بھوکا نہ رہوں۔ حکم ہوا کہ میں نے تیری یہ حاجت قبول کر لی۔
بادہ لکیم نے کہا یا الہی 7 دفعہ کی عمر مجھے عطا کر جس کی عمر چاہوں، بطنن بعد بطن 3000 برس تک زندگانی کروں۔ حکم ہوا میں نے تجھے بخشی۔ کیل نے کہا خدا بندہ کوئی ہماری قوم میں بیمار نہیں ہوا کہ تجھ سے شفا چاہوں، اور نہ کسی مشکل میں پڑا ہوں کہ تجھ سے یاری مانگوں، مگر پانی مانگتا ہوں واسطے قوم عاد کے۔ اتنے میں 3 سات کے اندر ابر سیاہ، سفید اور سرخ پیدا ہوا، اور آواز آئی اے کیل ان تینوں میں سے جس کو چاہے اختیار کر۔ تب کیل نے سوچا کہ ابر سفید و سرخ میں پانی نہیں ہوتا، مگر ابر سیاہ پانی سے خالی نہیں ہوتا، لہذا اس کو اختیار کیا۔ اللہ تعالیٰ کے حکم سے ابر سیاہ 7 سات اس کے منزل مقصود کو جا پہنچا۔ وہب ابن سموا نے روایت کی ہے کہ 7ویں زمین پر ایک ہوا ہے اور اس کا نام رحیع العقیم ہے، اور 70,000 زنجیروں سے اس کو باندھ رکھا ہے، اور 70,000 فرشتے اس پر محافظ اور موکل ہیں۔ جب قیامت کا دن ہوگا وہ ہوا چھوڑ دی جائے گی، اور وہ اتنی تیز ہوگی کہ پہاڑوں کو ماند ریزہ ریشم کے اڑا دے گی، اور آسمان گر پڑے گا اور اس کے ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں، اور وہ روئی کے گالے کی مانند اڑتا پھرے گا جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا۔ ترجمہ: پھر جب پھونکیں گے نر سنگی میں ایک پھونک، اور اٹھائی جاوے گی زمین اور پہاڑ چورا کر دیے جاویں گے، اور ایک چوٹ اس دن ہو پڑے گی پڑنے والی، اور پھٹ جاوے گا آسمان، پھر اس دن وہ سست ہوگا۔ حکم ہوا کہ اے فرشتو وہ ہوا قوم عاد پر کچھ دیر کے واسطے چھوڑ دو۔ تب انہوں نے عرض کی کہ اے جبار عالم کس قدر چھوڑ دیں؟ حکم ہوا کہ گائے کی ناک کے نتنے کے اندازے سے چھوڑ دو۔ انہوں نے پھر عرض کی کہ اے باری تعالیٰ اس مقدار سے تو سارا عالم ہی برباد ہو جائے گا۔ تب حکم ہوا کہ سوئی کے ناکے کے سوراخ کے برابر چھوڑو، اور جب انہوں نے حکم خدا کو بجا لاتے ہوئے اس ہوا کو سوئی کے سوراخ کے برابر چھوڑا تو وہ ہوا مانند ابر سیاہ کے پہاڑ کی طرف نکل کر آئی۔ اس سے ہوا کو دیکھ کر قوم عاد بہت خوش ہونے لگی اور کہنے لگے۔ ترجمہ: بولے یہ ابر ہے، ہم پر ضرور برسے گا۔ حضرت ہود علیہ السلام نے کہا۔ ترجمہ: کوئی نہیں، وہ یہی ہے کہ جس کی تم لوگ شتابی کرتے تھے، اور یہ وہ ہوا ہے جس میں دکھ کی مار ہے۔ اور جب ہوا نکلی کافروں نے کہا اے ہود تو نے جو خوشخبری پہنچائی کہ جس سے ہم خنک تر ہوں گے۔ ہود علیہ السلام نے فرمایا اے کافرو ذرا صبر کرو، اللہ تعالیٰ کی طرف سے تم پر عذاب علیم پہنچتا ہے۔ وہ اس خبر کو سن کر تقریباً 7 لاکھ مرد 3 پہاڑ کے دامن میں جا رہے جہاں ہوا کی راہ ایک طرف سے بھی نہ تھی، اور وہ سب آپس میں ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑ کر اور اپنے پاؤں کو گھٹنے تک زمین میں گاڑ کر بیٹھے تھے، اور زن و مرد لڑکے بالے 4 پایوں کو بیچ میں اپنے لے لیے، اور یہ کہتے تھے کہ 3 طرف تو ہمارے پہاڑ ہیں اور ایک جانب ہم سب ہیں، دیکھتے ہیں کہ کون سی ہوا ہے کہ ہمارے بیچ سے گزر جاتی ہے اور ہم پر کس طرح زور کر سکتے۔ جب متکبروں نے اپنی قوت کا غرور کیا تو اچانک ایک آواز گڑگڑاہٹ کی آئی، اور ہوا نے اس قدر زور کیا کہ پہلے مکانات اور قصر وغیرہ جتنے تھے سب جڑ سے کھود کر پھینک دی۔ تمام تعمیرات برباد ہو گئی، اور ان کی عبرت کے واسطے ان کے پاؤں کے نیچے اور ان کے سامنے سر نگو کر کے زمین پر ڈال دیا۔ مثال اس کی جیسا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔ ترجمہ: یعنی پھر تو دیکھے لوگ ان میں سے بچھڑ گئے جیسے 2 جھنڈ ہیں کھجور کے، پھر کیا دیکھا ان میں کا کوئی بچ رہا، اور پتھر دھول لوگ خاک میں 1 برس تک پڑے روتے رہے، اور جو شخص بھی ان کے رونے کی آواز سنتا تو وہ بھی ہلاک ہو جاتا۔ نہایت ہی بھیانک اور خراب آواز ان کے رونے کی تھی۔ اور حضرت ہود علیہ السلام نے ایک خط زمین پر کھینچ کر مومنوں کو اس کے اندر رکھ لیا۔ ہوا نے بہت زور کیا، مگر جو لوگ کے مومن تھے ان کا سر منہ ذرا برابر بھی اس ہوا سے کچھ نہ بگڑا، اور وہ صحیح سلامت رہے۔ سچ کہا ہے۔ ترجمہ: جو شخص کے اللہ کا ہو جاتا ہے تو پھر اس کا بھی اللہ ساتھی ہوتا ہے۔ بعد حضرت ہود علیہ السلام مومنوں کو ہمراہ لے کر جرہم کے پاس گئے اور کہا کہ عذاب الہی تو نے دیکھا؟ اس نے کہا ہاں۔ تب حضرت ہود علیہ السلام نے فرمایا کہ کہہ لا الہ الا اللہ ہود رسول اللہ۔ وہ ملعون بولا کہ جب تک کہ تو اس قوم کو زندہ نہ کرے گا اس وقت تک میں تجھ پر ایمان نہ لاؤں گا۔ اور وہ مردود یہ کہہ ہی رہا تھا کہ
کہ اسی وقت اس کے قدم کے نیچے ہوا نے زور کا تھپیڑا دیا اور سخت عذاب نے آ کر اس کی ساری قوم کو ہلاک کر دیا۔ پس اس کے بعد حضرت ہود علیہ السلام تقریباً 400 برس تک زندہ رہے اور اس کے بعد دنیا فانی سے رحلت فرمائی، اور ان کے دنیا سے چلے جانے پر تمام مومنین کافی عرصہ تک روتے رہے، اور مومنین حضرات نہایت احترام کے ساتھ حضرت ہود علیہ السلام کو دفن کیا۔ اور ایک روایت میں ہے کہ حضرت ہود علیہ السلام کے انتقال کے بعد ان کے ماننے والے مومنین 100 سال تک زندہ رہے۔ بعد ان لوگوں نے بھی انتقال کیا اور ان کی اولاد بھی اپنے آبائی دین پر ایک عرصہ دراز تک قائم رہی، اور ایک کثیر آبادی سے وہ لوگ آباد ہوئے اور دین و دنیا کی راہ مخلوق خدا کو بتاتے رہے۔ اتفاقاً ایک روز شیطان مردود ان کے پاس آیا اور اس نے ان لوگوں سے کہا کہ تم سب کس کو پوجتے ہو؟ انہوں نے کہا زمینوں اور آسمان کے خدا کو پوجتے ہیں۔ ابلیس لعین نے کہا کہ کیا تم خدا کو دیکھتے ہو؟ انہوں نے کہا نہیں۔ شیطان نے یہ سن کر ان سے کہا کہ تم اس پتھر سے ایک بت بنا کر پوجا کرو تاکہ وہ روز قیامت تمہارے لیے شفیع ہو۔ ان لوگوں نے ابلیس کی باتوں پر یقین کر کے ایک بت پتھر کا بنا کر میدان میں رکھ دیا، جیسا کہ خدا تعالیٰ نے فرمایا۔ ترجمہ: اور کیسا کیا تیرے رب نے قوم سمود سے، جنہوں نے تراشے پتھر واسطے بت بنانے کے اور ان کو وادی میں رکھ دیا۔ وادی میدان ان کے مکان کا نام ہے، اور ان لوگوں نے پہاڑوں کو کھود کر اپنے رہنے کے واسطے گھر بنائے تھے، اور اسی پتھر سے اپنے پوجنے کے واسطے بت بھی تراشے تھے، اور اس بت کے چاروں طرف چھید کر کے اس میں نقرہ پلا دیا تھا، اور ایک تخت عظیم الشان بچھا کر اس پر ایک سونے کی کرسی رکھ کر اس بت کو رکھ دیا تھا۔ بعد ابلیس نے کہا تم سب اس کو سجدہ کرو، اور ابلیس کے کہنے سے سب لوگوں نے سجدہ کیا اور وہ سب کافر ہو گئے، اور اسی جگہ ایک گنبد عظیم الشان بنا کر اسے معبد خانہ قرار دیا۔ نعوذ باللہ من ذالک۔ بعد ازاں خدا تعالیٰ نے ایک مچھر کو بھیجا، اس نے اس گنبد کو چھید کر پتھر کے اندر جا کر خرطوم ڈنگ سونڈ اپنا اس کے سر میں چبو کر کرسی سمیت اس کو اٹھا کر دریائے محیط میں ڈال دیا۔ تمام کافر یہ حال دیکھ کر بہت متحیر و پریشان ہوئے اور کہنے لگے کہ اب ہم کس کو پوجیں گے؟ بعد خدا تعالیٰ نے اس قوم کی طرف حضرت صالح علیہ السلام کو بھیجا۔ نیکسٹ ویڈیو میں حضرت ہود علیہ السلام کے زمانے میں جو شداد لعین تھا وہ کون تھا اور اس کا واقعہ کیا ہے، ہم آپ کو تفصیل کے ساتھ سنائیں گے۔ امید ہے آپ ہمارے ساتھ رہیں گے۔